بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغداد کی جیل میں ایک قیدی کو سزائے موت کے لیے جب پھانسی کے گھاٹ پر چڑھایا جا رہا تھا تو اچانک جلاد بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد جو بھی جلاد آتا وہ بے ہوش ہو جاتا۔ آخر سزائے موت کے اس قیدی میں ایسا کیا تھا کہ اسے پھانسی دینے والا ہر جلاد بے ہوش ہو جاتا تھا؟ وجہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خوب رو نوجوان آہستہ آہستہ سر کو جھکائے پھانسی گھاٹ کی طرف چلتا آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی خوف اور پریشانی نہیں تھی، لیکن میرا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے کبھی کسی کی پھانسی نہیں دیکھی ہو، میرا کام ہی یہی تھا، سزائے موت کے قیدی کو پھانسی تک پہنچانا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا یہ منظر دیکھ دیکھ کر، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، لیکن اس نوجوان میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ میں چاہتا تھا کہ اس کو موت نہ آئے۔ میرے دل میں دعا کر رہا تھا کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ نوجوان بچ جائے، لیکن ابھی آخری لمحات میں آخر ایسا کیا ہو سکتا تھا کہ اس کی زندگی بچ جاتی۔ اس میں کام کرتا ہوں، اس کی زندگی کے چند آخری لمحات تھے جو میں دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا پھانسی گھاٹ کی چند سیڑھیوں کو عبور کرتا پھانسی گھاٹ کے عین نشانے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ جلاد نے اس کے سر پر سیاہ رنگ کا کپڑا ڈالنا چاہا تو اس نے جلاد کو آنکھوں کے اشارے سے ایسا کرنے سے منع کر دیا، تو میں اس کی بہادری کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ ہاں، اتنے دنوں میں اس کا گرویدہ ہی تو ہوتا جا رہا تھا۔ جب سے وہ یہاں آیا تھا اس نے سر اونچا کر کے سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، جیسے کہ خوشی خوشی مرنے کے لیے تیار ہو۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی جانب بندھے ہوئے تھے اور اس کا سر اسی طرح اونچا تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کر دیا ہو اور وہ شہادت کی موت مرنے والا ہو۔ جلاد نے اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرے گلے کی ہڈی میں کچھ پھنس گیا ہو جیسے۔ پھر جلاد اس کی طرف آیا۔ جب اس نے اس خوبصورت نوجوان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لینی چاہی، میں بس دیکھ ہی رہا تھا، کاش یہ نام میرا، کاش یہ زندہ رہے۔ پتہ نہیں کیا تھا اس میں جو میں اس کی زندگی کی دعا مانگ رہا تھا کہ اچانک سامنے ایسا منظر دیکھنے کو ملا کہ جس کی توقع یہاں پر موجود کسی کو بھی نہیں تھی۔ جیسے ہی جلاد اس کے پیروں سے زمین سرکانے کے لیے آگے بڑھا تو اگلے ہی پل وہ غشت کھا کر گر پڑا۔ یہ منظر دیکھ کے میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایک امید سی جاگی تھی کہ کچھ مزید لمحے یہ نوجوان سانسیں لے لے، تھوڑا یہ اور جی لے۔ کاش جلاد کو آج کے دن ہوش ہی نہ آئے، لیکن کام کرنے والوں نے اپنا کام کرنا تھا۔ انہوں نے فوراً سے دوسرے جلاد کو بلایا اور جیسے ہی دوسرا جلاد اس کے پیروں سے زمین کھینچنے لگا تو اسی وقت دوسرا جلاد بھی غش کھا کر گر پڑا، اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک جو بھی اس کے پیروں سے زمین کھینچنے، اور اس کے بعد یک کے بعد دیگرے جو بھی اس کام کے لیے آتا غش کھا کر گر پڑتا۔ اپنی 30 سالہ نوکری میں نے زندگی میں ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا نام رشید ہے اور میں ایک پاکستانی شخص تھا، لیکن میری پیدائش بغداد کی تھی۔ مجھے یہاں نوکری کرتے ہوئے 30 سال ہو گئے تھے اور میری عمر اس وقت 55 سال تھی۔ میں نہ جانے کتنی دیر سے اس قیدی کو دیکھے جا رہا تھا جس کی صبح پھانسی ہونے والی تھی، اور اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے کسی بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ آج اس کی زندگی کی آخری رات ہے اور صبح اسے پھانسی ہونے والی ہے۔ اگر ایک انسان کی زندگی کی آخری رات ہو تو وہ تھوڑا پریشان ہوتا ہے، اسے گھبراہٹ ہوتی ہے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے یا پھر اپنی زندگی کے لیے اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے۔ لیکن یہ قیدی جس کی عمر کم از کم 30 سال ہوگی اور وہ دکھنے میں بھی بہت خوبصورت نوجوان تھا، ایسا کہ جیسے کوئی شہزادہ ہو، اور صبح اس کی پھانسی تھی اور وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے کہ یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہو، اور کل آنے والی صبح اس کی زندگی کی عام صبحوں کی طرح ہی ہونے والی تھی۔ اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اس کو دیکھ دیکھ کر مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ سیاہ رنگ کے لباس میں وہ خوب روجوان دیوار سے ٹیک لگائے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، لیکن سوچ سوچ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ سزائے موت کے کسی قیدی کو میں نے مسکراتے ہوئے دیکھا ہو، وہ بھی پھانسی سے ایک دن پہلے، ورنہ جن کی صبح پھانسی ہوتی ہے ان کی ساری رات آہوزاری میں گزر جاتی ہے۔ سیاہ رنگ کے لباس میں اس کا گورا وجود نمایاں تھا، اس کی پیشانی
روشن تھی، اس کی داڑھی تھوڑی بڑی ہوئی تھی، وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ جب سے وہ یہاں پر آیا تھا اسے دیکھ دیکھ کر مجھے افسوس ہوتا تھا کہ کتنا خوبصورت مرد ہے اور کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ جیل میں آ گیا ہے اور اب اس کی زندگی کے تھوڑے ہی دن باقی رہ گئے ہیں، جلد ہی اس کو پھانسی ہو جائے گی، لیکن جتنے دن وہ جیل میں رہا اتنے دن وہ اس طرح سے رہا جیسے جیل میں نہیں ہو، کسی جنت میں رہ رہا ہو۔ اس کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ ہوتی تھی۔ وہ 5 وقت کا نمازی تھا، نماز پڑھتا تھا، لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ جیل میں آنے والے اکثر قیدی نماز پڑھتے تھے، اس سے پہلے وہ گناہ کرتے تھے اور پھر جب جیل میں آ جاتے تھے تو اللہ کی راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے تاکہ ان کو جیل سے رہائی مل جائے، اور جیل سے جب انہیں رہائی مل جاتی تھی تو وہ پھر گناہوں کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے تھے۔ کافی قیدی ایسے تھے جو باجماعت نماز جیل کے اندر ادا کرتے تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس باجماعت نماز کا جو امام ہوتا تھا وہ کئی لڑکیوں کی زندگی برباد کرنے کے بعد جیل میں آیا تھا، یعنی وہ زنا بالجبر کا مجرم تھا۔ لیکن جیل میں آ کر اسے سب اپنی اوقات یاد آ جاتی تھی۔ جیل میں اس کو دیکھو تو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ نمازی اور پرہیزگار کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور وہ یہاں سے آزاد ہو جائیں، اور جب آزاد ہو جاتے ہیں تو پھر سے اپنی اصلی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اس پھانسی کے قیدی کو دیکھ کر مجھے ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس نے کوئی اتنا بڑا گناہ کیا ہو، لیکن وہ قتل کے جرم میں یہاں پر آیا تھا اور اس نے اپنے استاد محترم کا قتل کیا تھا۔ وہ استاد جو جانی مانی ہستی تھے، یہاں کی ایک مسجد کی اور علاقے کی بہت ہی معزز ہستیوں میں شمار ہوتے تھے، اور ان کو قتل کرنے کے بعد یہ یہاں آیا تھا۔ اور جب اسے پوچھا گیا کہ اس نے قتل کیوں کیا، اس نے اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہا اور اپنا جرم قبول کرتے ہوئے کہا کہ میں نے قتل کیا ہے اور مجھے پھانسی چڑھا دیں اور مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ اس نے اپنا کیس لڑنے سے بھی انکار کر دیا تھا اور پھانسی کو قبول کر لیا تھا، اس لیے جج صاحب نے اسے پھانسی کی سزا سنا دی تھی۔ اس سے بارہا پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہے، تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور چپ چاپ خود کو موت کے حوالے کر دیا۔ اس کے گھر والے اس کے لیے بہت روتے تھے، تڑپتے تھے۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنی صفائی میں کچھ تو بولے، مگر وہ تھا کہ سر جھکائے سب کی سنی انسنی کر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی میں دلچسپی بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہو۔ ایک تو میرے دل میں یہ تجسس جاگ رہا تھا کہ آخر اس کے دل سے زندگی کی خواہش کیوں کر مٹ گئی۔ دوسرا، جلاد سے اس نے ایسا کیا کہا تھا جو جلاد اس کی بات سن کر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں جتنا سوچتا جا رہا تھا اتنا ہی اس معاملے کو خود کی گہرائی میں اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی شخصیت میں نہ جانے کتنے اسرار پوشیدہ ہیں۔ میں نے پھر اس جلاد سے بات پوچھی جو ظلم اور جبر میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ وہ بہت سخت دل تھا، اس کے ہاتھوں سے کتنے ہی لوگ پھانسی کے گھاٹ اتارے گئے تھے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس لڑکی کو کیوں کر چھوڑ دیا، اس نے تم سے ایسا کیا کہا جو تم اس کے لفظوں کو سہار نہیں سکے؟ میری بات سن کر اس جلاد کا چہرہ سرد پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اس لمحے کو یاد مت کرواؤ۔ یہی بات کرتا وہ وہاں سے چلا گیا اور میں اپنی جگہ پر حیرت سے بت بنا بیٹھا رہ گیا۔ اور اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس لڑکے سے پوچھوں گا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے۔ میں اس کی کہانی جاننے کے لیے بے چین تھا، اس کا سچ جاننے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا۔ پھر جب میں اس نوجوان کے پاس گیا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کے ہر انداز سے اطمینان اور سکون جھلک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری بس ایک یہی کام ہے، باقی سارے کام فضول ہیں، بے معنی ہیں۔ میں کتنی دیر تک اس کو دیکھتا رہا، اس نے تسلی سے نماز ادا کی اور کتنی دیر تک وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر بیٹھا رہا۔ دعا مانگنے کے بعد وہ مجھے دیکھ کے مسکرا دیا، جیسے اسے میرے یہاں آنے کی توقع تھی۔ وہ سلاخوں کے پیچھے تھا اور میں اس کے سامنے کھڑا منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بالآخر میں نے اسے پوچھا کہ کیا تم مجھے اپنی کہانی سنانا پسند کرو گے؟ وہ خاموش رہا۔ میں پھر گویا ہوا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مجرم کی حیثیت سے یہاں پر آتے ہیں اور ان میں سے کچھ رہا ہو کر چلے جاتے ہیں اور کچھ پھانسی کے پھندے پر لٹک جاتے ہیں۔ میں نے جتنے بھی سزائے موت کے مجرموں کو دیکھا، ان کے چہرے پر مجھے یہ اطمینان سکون نظر نہیں آیا جو تمہارے چہرے پہ ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم اس قدر مطمئن کس بات پر ہو؟ کیا تمہیں زندگی کی خواہش نہیں ہے؟
کیا تمہارے جینے کا مقصد ختم ہو گیا ہے؟ وہ مجھے خاموشی سے دیکھنے لگا، اس کی نظریں بہت گہری تھیں، اندر تک اتر جانے والی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ مجھ سے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میں نے اسے کہا، میں تمہاری کہانی جاننا چاہتا ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے یہ قتل کیوں کیا، اور اب جب تمہیں اس کی سزا مل رہی ہے، تم موت کے قریب پہنچ گئے ہو، تو اس کے باوجود تمہیں موت کا خوف کیوں نہیں ہے؟ تمہاری آنکھوں میں مجھے وہ ڈر کیوں نہیں نظر آ رہا جو تمہاری جگہ پر موجود کسی بھی شخص کے چہرے پہ لاحق ہو سکتا ہے؟ آخر تم اتنے پرسکون کیوں ہو؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میں غلط نہیں ہوں۔ میں نے جو کیا صحیح کیا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ میرے اس اٹھائے گئے قدم سے اللہ پاک مجھ سے کبھی بھی خفا نہیں ہوگا۔ مجھے اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے قتل کر دیا تھا، اور قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، وہ بھی امام مسجد کا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ قتل کرنا کبھی ہے فعل ہے، اور یہ کام کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اور مجھے یہ بتاؤ، تمہیں جینے کی خواہش کیوں نہیں ہے؟ کیوں تمہارے اندر زندگی کی امنگ نہیں جاگتی؟ اب اس کی آنکھوں میں اداسی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کہنے لگا، کیونکہ زندگی کا مقصد ختم ہو گیا ہے، اور میرے جینے کا جواز باقی نہیں رہا۔ میں جو سمجھ رہا تھا کہ اس سے بات کر کے مجھے سوالوں کا جواب مل جائے گا، میں تو مزید اس میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ میں اسے کہنے لگا کہ میں تمہاری کہانی سننا چاہتا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ آخر تم کون ہو، اور تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تم تو چہرے ایک اچھے انسان معلوم ہوتے ہو، تم تو قتل جیسا فعل کیسے انجام دے سکتے ہو؟ وہ دور خلاؤں میں دیکھنے لگا اور بولا کہ اس کی گہری آواز کے سحر میں جیسے میں کھو گیا۔ ہر طرف اسی کی آواز کی بازگشت گونج رہی تھی، اور میں اس کے لفظوں کے جال میں جیسے جکڑ کر رہ گیا۔ وہ کہنے لگا، جب میں پیدا ہوا تو گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ میں منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ ماں باپ نے میری بہت خوشیاں منائی، میں ان سب لوگوں کا بہت ہی لاڈلا تھا۔ بچپن سے ہی محبت اور پیار میں نے سمیٹا اور خود کو اس میں حق مجانب سمجھا۔ جب میں نے دہلیز جوانی پہ قدم رکھا، تبھی میرے دل میں وہ اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ اس کا نام رانو تھا، وہ میرے ہی محلے میں رہتی تھی۔ وہ لوگ میرے ہی دور پار کے رشتہ دار تھے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر کبھی بھی ہماری محبت کو لفظوں کے اظہار کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ ہم بنا کہے ہی ایک دوسرے کی بات کو، ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ ہماری محبت بالکل پاک صاف تھی، ہر گناہ سے، غلطی سے بہت پرے تھی۔ میں نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کی تھی، اور دوسری جانب رانو کو میٹرک سے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں ملی تھی، مگر وہ پڑھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ اس کا بہت دل چاہتا تھا کہ وہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، مگر اس کے گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا۔ اس کے ابو لڑکیوں کی زیادہ تعلیم کے حق میں نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دنیاوی تعلیم تو حاصل نہیں کر سکی، مگر دینی تعلیم وہ حاصل کر رہی تھی۔ پہلے اس نے قرآن پاک حفظ کیا، اور پھر ہمارے گاؤں میں درس قائم کیا، جس میں ایک حافظ اور ان کی بیوی کو بچوں کے پڑھانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی بے اولاد تھے، اور مختصر عرصے میں ہی انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ حافظ صاحب کو ہی مسجد کی امامت کے فرائض سونپ دیے گئے تھے، جن کو انہوں نے خوش اسلوبی سے نبھایا۔ میں بچپن سے ہی 5 وقت نماز پڑھنے کا عادی تھا، اور روزانہ میں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ میں بھی انہیں بہت پسند کرتا تھا، اور ان کی کہی گئی بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ میں فارغ وقت میں ان کے پاس بیٹھا دین کی باتیں سیکھتا رہتا تھا۔ دوسری طرف رانو بھی ان کی بیوی سے دینی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ رانو بہت خوبصورت تھی، اس کی بڑی بڑی سحر انگیز آنکھیں کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑنے کا ہنر رکھتی تھیں۔ ایک دن درس سے گھر واپس آتے ہوئے امام صاحب کی نظر اس پر پڑ گئی، اور تبھی ان کے دل میں شیطان نے رانو کے لیے گندے خیالات کو ابھارنا شروع کر دیا، اور وہ رانو کے بارے میں غلط انداز سے سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ ہر قیمت پر رانو کو حاصل کرنا چاہتے تھے، حالانکہ امام صاحب نے اس سے پہلے زندگی بڑی صاف ستھری گزاری تھی، اور وہ کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں پھٹکے تھے۔ مگر اب نہ جانے ایسا کیا ہو گیا تھا جو وہ رانو کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گزر جانے کے لیے تیار تھے۔ پہلے پہل انہوں نے رانو سے ہلکی پھلکی بات کرنے کا آغاز کیا، اور جب رانو ان سے بات کرنے لگی تو پھر انہوں نے ایک دن اس کا ہاتھ پکڑنے کی جسارت کر لی۔
یہ دیکھ کر رانو حد تک رہ گئی اور خوف سے پیلی پڑ گئی۔ وہ امام صاحب کو اپنے باپ کی جگہ سمجھتی تھی اور امام صاحب کی اس حرکت نے گویا اس کے وجود میں انگارے بھر دیے تھے۔ اس دن جب میں رانو سے ملا تو اس کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ میں تو اس کے دل میں اترنے والے خیال تک سے بھی واقف ہو جاتا تھا، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سمجھ لیا کرتا تھا۔ وہ بھی مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی، مگر اب نہ جانے ایسا کیا ہو گیا تھا جو مجھ سے کنی کترانے لگی تھی، مجھ سے اپنی پریشانی کی وجہ چھپانے لگی تھی۔ میں نے بارہا رانو سے پوچھا، وہ ہمیشہ اس بات کو ٹال گئی۔ وہ بی بی جی سے تجوید سیکھنے کے بعد اب تفسیر پڑھ رہی تھی اور اس کے صرف 3 سپارے ہی رہتے تھے، جبھی وہ چاہتی تھی کہ وہ 3 سپارے ہی بی بی جی کی نگرانی میں ہی مکمل کرے، مگر اب امام صاحب کی بڑھتی ہوئی جسارتیں اسے اس فیصلے سے باز رہنے کے لیے مجبور کر رہی تھیں۔ دوسری طرف میں اس کی ہر وقت کی خاموشی سے جھنجھلانے لگا تھا، اور اب جب میں روزگار کمانے کے قابل ہو گیا تھا تو میں نے گھر میں اماں سے رانو کے ساتھ شادی کرنے کی بات کی، تو اماں خوشی خوشی رانو کا ہاتھ مانگنے کے لیے اس کے گھر میں چلی گئیں۔ مگر حیرت کی انتہا تب تھی جب رانو کے ماں باپ نے شائستگی سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ شادی اپنی بہن کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ رانو کی پھوپھو کا بیٹا اس سے عمر میں بہت بڑا تھا، یوں تو وہ مزاج اور اخلاق کا اچھا تھا، مگر ان دونوں کے درمیان عمر کا واضح فرق تھا، اور یوں بھی ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اس لیے میں بھی ضد پر اڑ گیا کہ شادی کروں گا تو صرف رانو سے۔ اماں ابا نے بھی رانو کے گھر کی دہلیز پکڑ لی اور اس کے ماں باپ کہنے لگے کہ ہم زبان دے چکے ہیں، اگر آپ لوگ اس سے پہلے آ جاتے تو ہم آپ کو کبھی بھی انکار نہ کرتے، مگر اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم زبان سے پھرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ان کی بات بھی صحیح تھی، ہماری برادری میں تو زبان سے پھرنے کو بے غیرتی تصور کیا جاتا ہے، مگر یہ تو میرے لیے گویا زندگی اور موت کا معاملہ تھا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید رانو اسی وجہ سے کھوئی کھوئی سی اور پریشان رہتی ہے۔ اس دن بھی میں گاؤں کے باہر بیٹھا سب کچھ سوچ رہا تھا جب میں نے امام صاحب کو بی بی جی کی گاڑی میں سوار کرواتے ہوئے دیکھا۔ واپسی پر جب امام صاحب کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مسکرا دیے، میرے پوچھنے پر بتانے لگے کہ بی بی جی کی امی کی طبیعت خراب ہے، اب وہ کچھ دن اپنے میکے میں گزاریں گی۔ یہ کہہ کر امام صاحب اپنے گھر چلے گئے تھے۔ میں بھی تھکے ہارے قدموں سے گھر واپس آنے لگا، تبھی میں نے رانو کو امام صاحب کے گھر پہ جاتے ہوئے دیکھا۔ بہت دنوں کے بعد رانو مجھے نظر آئی تھی، اور اب تو میں اس کے ساتھ بات کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا، اور میں یہ جانتا تھا کہ بی بی صاحبہ تو گھر پہ نہیں ہے۔ اب جب رانو کو پتہ چلے گا کہ وہ گھر پر نہیں ہے تو وہ بھی فوراً سے باہر آ جائے گی۔ میں دروازے کے باہر کھڑا رانو کا انتظار کرتا رہا۔ کافی دیر گزر گئی، جب رانو باہر نہیں آئی تو مجھے تشویش ہوئی۔ جیسے ہی میں دروازے سے اندر جانے لگا تو مجھے رانو کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً سے آواز کے سمت بھاگنے لگا، اور جب میں اس کمرے میں پہنچا تو میں دیکھ کر حد تک رہ گیا۔ رانو سہمی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی، اس کا دوپٹہ امام صاحب کے ہاتھ میں تھا، اور جو آنکھوں میں شیطانی چمک لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں جو رانو سے محبت کرتا تھا، کبھی اس کے سر سے دوپٹہ تک سرکنے نہیں دیا تھا، اور اب وہ یوں اس حالت میں دیکھا تو میرے سر پر خون سوار ہو گیا، اور پھر مجھ سے وہ کام ہو گیا جس کی سزا کے طور پر میں یہاں موجود ہوں۔ مجھے رانو کی عزت عزیز تھی، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے کسی کو بھی امام صاحب کے قتل کی وجہ نہیں بتائی۔ میں نہیں چاہتا کہ رانو کی بدنامی ہو، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی، اور اب مجھے جینے کی خواہش بھی نہیں رہی، کیونکہ میں جیل میں آنے کے کچھ دن کے بعد ہی رانو کے ماں باپ نے اس کی شادی اس کے پھپھو کے بیٹے کے ساتھ کر دی، اور اب وہ خود ہی بتائیں، جو میرے جینے کا سہارا تھی اب وہ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو چکی ہے، تو میرے لیے زندہ رہنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ مجھے اس نوجوان پر ترس آ گیا۔ بے شک وہ غلط نہیں تھا، اور اس نے جو کچھ کیا وہ حالات کا تقاضا تھا۔ اگر وہ عدالت میں یہ بات بیان کر دیتا یا وہ لڑکی اس بات کی گواہی دے دیتی تو اس کی سزا شاید اتنی سنگین نہ ہوتی۔ یہی بات میں نے اس نوجوان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں مر کر بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی رانو کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے یا اس کے بارے میں غلط بات سوچے۔ میں اس نوجوان کے جذباتی محبت سے اچھی طرح آگاہ ہو گیا تھا، مگر وہ سوال جوں کا توں قائم تھا کہ اس نے جلاد سے ایسا کیا کہا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ وہ نوجوان ہنسنے لگا اور کہنے لگا
کہ وہ میرے پاس آ کر مجھ سے میری آخری خواہش پوچھنے لگا تو میں نے کہا کہ میں اب ہر بات اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے روبرو ہو کے کروں گا، ہر معاملہ اس کے سامنے رکھوں گا اور وہی میرا انصاف کرے گا۔ نوجوان کے بعد سننے کے بعد میں وہاں سے باہر آ گیا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس بے گناہ کو میں پھانسی کے پھندے پر لٹکنے نہیں دوں گا۔ یہی سوچ کر میں اس کے گھر گیا، اس کے گھر والوں کو ساری بات بتائی اور میرے اندازے کے مطابق اس کے گھر والے بھی اس بات سے ناواقف تھے۔ تبھی اس کے گھر والوں نے رانو کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ عدالت میں جا کر گواہی دے۔ یہ سب کچھ جب رانو کے شوہر کو پتہ چلا تو اس نے بھی اس بات پر اتفاق کیا کہ رانو کو ضرور گواہی دینی چاہیے اور ایک بے گناہ کو پھانسی کے تختے پر پہنچنے سے بچانا چاہیے۔ اس طرح سے میں نے کیس دوبارہ سے ری اوپن کروایا اور پھر رانو کی گواہی سے اس نوجوان کی سزا کم ہو گئی تھی۔ جب میں دوبارہ اسے جیل میں لے جایا جا رہا تھا تو وہ مجھے شکایتی نظروں سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، کاش میں آپ کو یہ سب نہ بتاتا۔ میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ زندگی میں بہت سے امتحانات آئے ہیں، بہادر لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب تم یہ 10 سال گزار کر باہر آؤ گی تو تم نئے سرے سے اپنی زندگی کو شروع کر لینا۔ تم ایک اچھے نوجوان ہو، یقیناً ایک اچھا مستقبل تمہارا بھی منتظر ہوگا۔ وہ مجھے شکایتی نظروں سے دیکھتا ہوا گاڑی میں سوار ہو گیا تھا اور میں پرسکون سا اپنے گھر واپس آ گیا۔ مجھے آج یوں لگ رہا تھا گویا میں نے زندگی میں پہلی بار کوئی اچھا کام کیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدا پامان۔